السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق اور اس کی تدریب اور مشق چل رہی ہوگی. آج کا ہمارا سبق الدرس الثمانون، سبق نمبر 80 ہے. آج کے سبق میں ہم عام طور پر گھروں میں یا کسی ادارے میں استعمال ہونے والے وہ عربی کے جملے جو کھانے سے متعلقہ ہم کبھی کسی سے پوچھتے ہیں یا کبھی کسی کو کہتے ہیں ان کو ذکر کریں گے. اس سے پہلے ہم سبق نمبر 8 میں کھانے سے متعلقہ جو مفردات ہوتے ہیں، دسترخوان پر چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو سبق نمبر 8 میں ذکر کر چکے ہیں. کوشش کریں کہ اس سبق سے پہلے سبق نمبر 8 اگر آپ یاد کر لیں تو یہ سبق آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. چونکہ میں نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف، کہ پہلے آسان چیزیں ذکر کی ہیں، آپ مشکل کی طرف آ رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلی عبارت کی طرف. سب سے پہلی عبارت ہے حل الطعام جاہز. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، الطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور جاہز کا مطلب تیار. تو آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کھانا تیار ہے تو اس کے لیے عربی بولیں گے حل الطعام جاہز، کہ کیا کھانا تیار ہے. تو جواب میں کہا جائے گا نعم الطعام جاہز، جی ہاں کھانا تیار ہے، جی ہاں کھانا تیار ہے. اس سے اگلی عبارت کی طرف آئیے. حل ترید الخبز. حل کا مطلب کیا، ترید ارادہ یرید کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا. کیا آپ کو خبز کہتے ہیں روٹی کو، اور حل ترید الخبز کیا آپ کو روٹی چاہیے، کیا آپ کو روٹی چاہیے. تو وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ نعم ناولنی، مجھے دے دیجئے خبزتینی، 2 روٹیاں. خبزتن ایک روٹی، خبزتینی 2 روٹیاں. اس کے بعد عبارت ہے ما ہوا مرق الیوم. ما ہوا کیا ہے، مرق مانا سالن، الیوم مانا آج. اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ آج سالن کیا ہے یا سالن کیا پکا ہے جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ بولیں گے ما ہوا مرق الیوم. ما ہوا مرق الیوم، کہ آج سالن کیا ہے. تو جواب میں کہا جائے گا طبخ الخضروات. خضروات کہتے ہیں سبزیوں کو. تو ہم عام طور پر بعض دفعہ مکس سبزیاں پکاتے ہیں، بعض دفعہ سبزی پکاتے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آج سبزی پکائی ہے. تو کہا جائے گا طبخ الخضروات، آج سبزیاں پکائی ہیں، یعنی آج سبزیاں پکائی گئی ہیں سالن کے طور پر. اس سے اگلی عبارت کو دیکھیے. صب الشایا. صب الشایا. صبا یا صب کا معنی ہوتا ہے ڈالنا. صبا امر کا صیغہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈال دیجئے الشایا، چائے کو، یعنی چائے ڈال دیجئے. تو جواب میں کہا جائے گا انتہا الشائے. انتہا ینتہی کا مطلب ہونا ختم ہو جانا، انتہا ہو جانا. تو انتہا الشائے، چائے ختم ہو گئی ہے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز ختم ہونے کے بارے میں کہنا ہو تو یہ والا لفظ استعمال کریں گے. جیسے مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا ہے، تو پانی کو چونکہ عربی میں الماء کہتے ہیں تو کہا جائے گا انتہا الماء، پانی ختم ہو گیا ہے. اگر سالن ختم ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے انتہا المرق. انتہا المرق، کہ سالن ختم ہو گیا ہے. تو کسی بھی چیز کے ختم ہونے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آج کے سبق کی آخری عبارت ہے ہات الکوبہ. ہاتی الکوبہ. کوب کہتے ہیں پیالے کو، یا جیسے ہم کپ کہتے ہیں وہ اسے کوب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ہاتی، ہاتی عام طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو لانے کے لیے. جب ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں یا حکم کرتے ہیں کہ وہ لے کر آئیں تو اس کے لیے ہاتی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہاتو برہانکم. ہاتو برہانکم، کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مشرکین مکہ کو یہی کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس پر دلیل لے کر آ جاؤ. تو ہاتو بمانا تم سب مل کر دلیل لے آؤ. اور ہاتی اکیلے بندے کے لیے آتا ہے. ہاتی الکوبہ کیا مطلب، کپ لے کر آ جاؤ، یعنی کپ دے دو.
تو وہ جب چیز لے کر آتا ہے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ خذہ. خذ کا مطلب لے لیجئے، پکڑ لیجئے، ہو اس کو یعنی کوب لے لیجئے. تو آپ نے کوئی بھی چیز کسی کو پکڑنے کے لیے کہنا ہو کہ یہ لے لیجئے تو اس کے لیے بھی عام طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں خذہ، کہ آپ اسے لے لیجئے. تو جو بھی ایسا جملہ جس میں یہ والی چیز پائی جاتی ہو تو آپ اس کو، یا کسی کو آپ دیتے ہوئے کوئی چیز کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ خذہ، یہ لے لیجئے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ والی عبارات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آج کے اس سبق کے اختتام پر میں آپ حضرات سے ایک بات آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر ہم مختلف ممالک کے لحاظ سے جو عربی زبان بولی جاتی ہے اسے اگر ہم دیکھیں تو وہ مختلف ممالک کے مختلف لہجات ہوتے ہیں. جیسے عام طور پر مصر کے بعض عامی لوگ بولنے والے جو ہیں، علماء تو اور خطبہ فصیح عربی بولتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہے وہ جیم کو گاف سے بدلتے ہیں. بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ قاف کو بھی گاف سے بدل دیا، قلتو کے بجائے وہ غلتو کہتے ہیں. تو اس طرح مختلف لہجات ہیں، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر اور عمومی طور پر اس کی تقسیم کریں تو وہ دو تقسیمیں ہو سکتی ہیں. ایک جسے فصیح عربی کہا جاتا ہے اور ایک جسے عامی عربی کہا جاتا ہے. تو اگرچہ ضرورت کے مطابق عامی عربی کو بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اسے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ضرورت کے مطابق ہو جائے، لیکن جو فصیح عربی ہے اس کی تو اپنی ہی بات ہے. اصل میں ہمیں فصیح عربی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چونکہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ فصیح عربی کا استعمال ہوا ہے. لہذا فصیح عربی استعمال کرنے کے لیے، اسے سیکھنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے. اور حتیٰ کہ جو عرب ممالک ہیں ان میں بھی وہ بندہ جو فصیح عربی میں گفتگو کرتا ہے اور اس کی زبان بہت سلیس ہے اور اچھے انداز میں قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے وہ عربی میں گفتگو کرتا ہے، تو عرب بھی اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں فصیح عربی کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے. عامی کے بغیر فصیح میں گزارا ہو جائے گا، لیکن صرف عامی سیکھیں اور فصیح نہ سیکھی جائے تو اس وقت تک ہمارا اچھے انداز سے گزارا نہیں ہوگا، چونکہ اصل بیس اور مقصود ہمارا وہ فصیح عربی ہے تاکہ اچھے اور ضوابط اور قواعد و اصول کے تحت اس کو بولا جائے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اور یہ سبق چونکہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس کو جزء اول کے طور پر لیں اور جزء ثانی انشاءاللہ تعالی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.